السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ جس قسم کے حالات سے پورا ملک دوچار ہے، ہر پاکستانی چاہے دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہے، ایک پریشانی سے دوچار ہے کہ ان حالات میں اس کا کیا حل ہوگا، جبکہ ملک ہر طور پر ایک تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم کسی بھی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ان کے اعمال اور ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے اندر اس قسم کے حالات نہ پیدا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر طاری ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی میرا کام یہ نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ جو ABC مجھے آتی ہے اور جو فطرت انسانی میں اس کے متعلق بات چیت کروں۔ اور فطرت انسانی کے اندر بھی میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ میں قرآن شریف کی 1450 سال پہلا جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں، کیونکہ انسانیت کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کا خود پیدا کرتا ہے، وہ سبجیکٹیو ہے، لیکن پیور اور آبجیکٹیو ڈیٹا وہ ہے جو کریٹر نے ہمارے متعلق کہا کہ انسان کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے۔ اگر آپ فطرت انسانی کو سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بصیرت دی ہے، اگر ہم اس کا استعمال کریں اور صحیح قسم کی ٹریننگ ہو تو ہم عمر کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، جس میں کہ ہم عمل اور تجربہ لے کر ایک انسان جو ایک نارمل ہو وہ ایک بیلنس اور کندن ہوتا چلا جاتا ہے، ایک باضمیر انسان جس میں اخلاقیات بھی ہو، عقل و شعور بھی ہو، وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک آئیڈل اور ایک اتھینٹک پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، چاہے وہ آپ اس ذہن کو، علم کو مثبت طریقے سے کسی خاص پروفیشن میں لے جائیں تو اس میں ایکسپرٹ ہوں گے، اور اگر آپ اس کو بدی، جرم اور مجرمانہ صلاحیتوں کو طرف لے کر جائیں گے تو بہت آپ مجرم اور ڈاکو بن جائیں گے۔ تو یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ لوگ جو اس وقت جرائم سے دوچار ہیں وہ پیدائشی طور پر مجرم نہیں تھے، لیکن انہوں نے جس طریقے ٹریننگ اور حالات دیکھے تو وہ ایکسپرٹ مجرم ہو گئے، لہٰذا وہ جس جگہ بھی جائیں گے اس قسم کے وہ جرائم کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، انسانی ذہنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا آج کا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ انسانی ذہن کے متعلق ہے۔ اگر آپ کی ذہنی صحت ٹھیک ہے، آپ بہترین کام کرتے ہیں، بہترین پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، وہ آپ کی نیت اور آپ کے عمل پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی قوم کے لیے اس کے لیڈر کی ذہنی صحت کا ہونا اہم ہے، کیونکہ اگر اس ذہنی صحت ٹھیک ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہیں تو اس کا رزلٹ بھی پازیٹیو آئے گا۔ لیکن اگر اس لیڈر کے اندر کوئی نفسیاتی مسائل ہیں یا اس کی پرسنالٹی پرابلم ہے تو اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی۔ لہٰذا اس چیز کو، نفسیاتی مسائل کو، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں، قرآن شریف میں ذکر آیا کہ جو لوگ متکبر ہیں، خود غرض ہیں، ضدی ہیں، انا پسند ہیں اور وہ منافق ہیں، تو وہ اپنی سوچ کو جس طریقے سے استعمال کریں گے اس کا ایفیکٹ وہ پورا معاشرے پر ہوگا۔ جتنے لوگ اس کے نیچے ہیں ان پر اثر ہوگا۔ مثال طور پر جتنا رینک آپ کا ہائی ہے، جتنے لوگ آپ کو ڈیپینڈنٹ اس پر ہوگا، کیونکہ آپ ہر عمل، ہر جو آپ کمیونیکیٹ کریں گے اس پر ایفیکٹ ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے پریزنٹ جو مسئلہ ہے اس کو نفسیاتی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، انسانی نقطہ نگاہ سے دیکھیں۔ ایک جرنیل فقط اپنی ذات کی خاطر، اپنی انا کی خاطر اور اپنی پاور کی خاطر، کہ ہم آرمی والے فل پاور میں ہوتے ہیں، سول لوگوں کو تو ہم ایک کھیل کی طرح لاتے لے جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو کرتوت کرتے ہیں ان کی پوری فائلیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ ایک گورنمنٹ بالکل نارمل چل رہی تھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، انہوں نے ان کو توڑ ڈالا۔ کیا انہیں پتہ تھا ان کو توڑنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ان لیڈروں کی کیا کیا خامیاں ہیں، اس کو یوز کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم یہ کریں گے، اگر آپ اس کے یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے وہ فائل کھول دیں گے۔ لہذا اس طریقے سے پاکستان کا معاشرہ چل رہا ہے اور قوم جو ہے وہ اندھا دھند ایک تقلید کی طرف جا رہی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ پاکستان بنانے کے بعد قوم نے سوچا کہ بس اب چلتی رہے گی، ہم آرام سے سوئے رہیں، تو عوام اس وقت سے سوئی ہوئی ہے اور یہ لوگ آپ کو یوز کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک لکیر کے فقیر ہیں، جو ہم نے کہنا وہ کر دیا۔ لہٰذا جو اس پروفیشن میں، سیاست میں آئے ہیں
وہ اس طریقے سے لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، اس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ عوام اس کے آگے بے بس ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی پاور ہی نہیں. وہ 5 سال کے بعد جو ان کو چن لیتے ہیں اس کا ان کے رحم و کرم پر ہے، وہ ان کے خلاف کوئی سٹینڈ نہیں لگتے. اگر کوئی اس قسم کا لیڈر آئے جو عوام میں سے اور ان کے لیے کھڑا ہو تو وہ اس کو قانونی طور پر اہم ہی نہیں سمجھتے. یہی حالات ہیں آج کل کے. لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اگر ایک جرنیل نے اپنی انا کی خاطر پوری قوم کو بھینٹ چڑھا دیا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے دیکھا مجھے اس قسم کے ٹولہ، اس قسم کے لوگ چاہیے جو یس مین ہوں، جو کاروباری ہوں، ہم ان کو دیں اور وہ آگے چلیں. تو انہوں نے وہ ٹولہ کہ وہ پرانا ٹولہ جو کہ ایکسپیرئنس اور ایکسپرٹ مجرم پیشہ لوٹ مار کرنے میں ایکسپرٹ ہیں ان کو لیا، اور ان کو لینے کے بعد ان کی پشت پناہی کی. ایز اے ریزلٹ آف اٹ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج تک قوم ان کی اس جو انا اور یہ جو ان کا کیفیات ذہنی اب نارمیلٹی تھی اس کی پوری قوم سزا بھگت رہی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں تو ان کی پشت پناہی کی ہے تو وہ ساری پاور ان کے ہاتھ میں، چاہے وہ کسی کو سفید کریں چاہے کسی کو سیاہ کریں، سب کچھ اس کے ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لہٰذا اس کا یوں سمجھیے، میں مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کئی دفعہ کہا کہ میں اس پروگرام کا نام ہوتا ہے عجوبہ حکومت، اور ایک اینیمل فارمنگ، اینیمل کنگڈم. وہ کس طریقے سے ہے؟ جو لوگ اس قسم کے ناول پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اینیمل کس قسم کے ہوتے ہیں اور وہ کس طریقے اپنی کنگڈم کو چلاتے ہیں. لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیے گا کہ ہوا کیا ہے کہ یہ اس قسم کی جب حکومت ان پاور آتی ہے، یوں سمجھیے کہ ایک بندروں کا ٹولہ ہے، وہ باہر بیٹھا ہے، اس کو ہاتھ میں آپ نے بندوق دے دی. اب بندوق جب اس میں دے دی اور اس کو پاور دے دی، وہ ہر ایک کو مارتا کٹتا پھر رہا ہے. وہ جس طریقے چاہتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے، اور اپنے پاور کے حساب سے، اپنے روب کے حساب سے، اپنے مجرمانہ ایکسپرٹیز کے حساب سے کسی کو مروا رہا ہے، کسی کو پکڑوا رہا ہے، کسی کو یعنی کہ کوئی منہ سے الفاظ وغیرہ تو شام کو اس کے گھر میں اس کو پکڑ کے کہیں لے کر جاتا ہے. یعنی کہ یہ کیفیات ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو کیفیات پیدا ہوتے ہیں اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ یہ لوگ ان پاور آ جائیں تو پھر ان کو وہاں سے ہٹانا مشکل ہوتا ہے. پوچھو وہ ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ جب ایک شخص میں آپ نے بندر کو بندوق دے دی تو وہ تو اس طریقے سے کرے گا. اب آپ اس سے کیسے لیں گے؟ اس کا حل میں اگلے حصے میں کہوں گا کیونکہ یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری یہ جو اس قسم کی یہ کیفیات ہیں، جو ذہنی صحت ہماری چلی گئی ہے، ہم اب نارمل کیوں ہو گئے ہیں؟ دیکھیں ایک نارمل شخص وہ ہوتا ہے جو حقائق ریئلٹی کے ساتھ جو عمل کرتا ہے، نیت کے ساتھ اس کا رزلٹ مل جاتا ہے. لیکن اب نارملٹی وہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کو ڈیٹا دیا جائے تو اپنے خاص عین سے اس کو دیکھ کر پرسیو کر کے اس کو معنی دیتا ہے. تو جو اس قسم کا جن کا میں نے ذکر کیا اس قسم کے لوگ ہوں گے، لیڈر ہوں گے، تو ان کی پرسیپشن اور ہوگی، وہ کہیں گے کچھ کریں گے کچھ. منافق کا جس طرح حال ہوتا ہے، متکبر کا حال ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بیچاری عوام پیچھے چلی جا رہی ہے. اگر کوئی حق کی بات کرے گا تو اس کو ایک سائڈ پر لگا دیا جائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب نارمل عوام کے عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے. وہ وراثتی نظام کے پیچھے چلتے ہوئے وہ بادشاہت کے جو کنٹرول کرنے والے حضرات آئے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی موجودہ جمہوریت کا دور ہے، یہ 2023 کا دور ہے، یہ وہ پرانا عمرہ کا دور نہیں ہے. لہذا کیا عجیب سی بات ہے، ایک لڑکا اور لڑکی کا کے قسم کی تھنکنگ، جذباتی، جنونی، کیونکہ عمر کا بڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر شعور، جس میں پرسنالٹی کا بتایا ہے، ان کی تھنکنگ پیٹرن، اس میں یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ بادشاہت ہے. ایز اے ریزلٹ آف اٹ ان کا ہر عمل جو کر رہے ہیں، اور دیکھیں آگے اس کا مشاہدہ کریں، ان کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ باریش آدمی، سفید یعنی کہ بڑی عمر کے لوگ، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. یعنی کہ بیوقوفی کی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ بچے لیڈ کر رہے ہیں ان سیزنڈ سیاسی لیڈروں کو. عوام جو ہے وہ ان پڑھ ہے،
وہ اندھادھند تقلید کرتی جا رہی ہے، شعور اس میں ہے ہی نہیں، اپنے وہ جو ان کے حقوق ہیں ان کے متعلق بات ہی نہیں ہے، وہ یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ چلے جا رہے ہیں، دے آر ایٹ دا مرسی آف دیس پیپل. پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی یہ ہے. اللہ نے تو آپ کو عقل شعور دی ہے، اگر آپ استعمال نہیں کرتے، اپنے حقوق کے لیے کھڑا نہیں ہوتے، تو پھر یہ تو اسی طرح چلتا رہے گا نظام جس کے ہاتھ میں لاٹھی، وہی والی بات مائٹ از رائٹ والا حساب ہو گیا. اور لیڈر ہیں وہ بضد ہیں، ان میں حسد ہے. جب حسد اس آدمی ہو جائے تو اس کو دوسری چیزیں، وہ کہتے میں نے ان کو سنپ کرنا ہے، ہم اپوزیشن لوگوں کو مارنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، چاہے ان کی بےزتی کرے. اچھے پڑھے لکھے سیاسی لیڈر، ان کے دوست اس لیول کے، ان کو ذلیل و خوار کر کے پھر کمال کی بات ہے یہ جو ٹولہ آیا ہے وہ پھر یہ کر کے اس پر خوشی مناتے ہیں، او ہو یہ تھے، اور ان کا کہہ کے لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وہ پنجابی کہتے ہیں نا اور چوپو والی بات ہو جاتی ہے کہ اور ہمارا مقابلہ کرو، ہم تمہیں یہ کر دیں وہ کر دیں. تو ان کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو عنایت پسند ہوتے ہیں، خود غرضی اور منافق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اب نارملٹی کا جو مجھے سب سے زیادہ خوف ہے یہ ہے کہ عوام اب وہ نہیں رہی جو یہ سوچ رہے ہیں. اگر عوام کو اسی طرح یہ دباتے رہیں گے، یوں ہی لوٹتے رہیں گے، یہی کرشمے ہوں گے اور یہی باہر کے لوگ آ کر آپ پر مسلط ہو جائیں گے اور جو ڈکٹیشن دیں گے آپ کرنی پڑیں گی، تو ایک سٹیج آف سیچوریشن ہوتی ہے، فرسٹریشن کی، انگزائٹی کی، ٹینشن کی. جب سٹیج آف فرسٹریشن ہوتی ہے تو انسان پھر پھٹ جاتا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا نہ خواصہ یہ عوام کو یہ جو یک طرفہ سوچنے والے لوگ ہیں یہ عوام کو سٹیج پر نہ لے جائیں کہ عوام پھٹ پڑے اور یہ ہر ایک کو مارتے کوٹتے پھریں جو ہاتھ میں آئے اور ریونج لیں. جس طرح انقلاب آتے ہیں تو وہ لکھے ہوئے تو نہیں ہوتے کہ ہاں کیا انقلاب آنا ہے. پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا جو لوگ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، اس کا انجام بہت ہی بھیانک نکل سکتا ہے. جتنے زیادہ ڈیلے کریں گے آپ کے الیکشن صحیح آدمی نہیں آئیں گے، عوام کے نہیں ہوں گے، اور کتنی دیر تک آپ بائی فورس ان کو دباتے رہیں گے تو یہ نہ ہو کہ اسٹیج آف سیچوریشن ہو، یا آرمی بھی بے باس کھڑی ہو، یا عدلیہ کے پر بھی چڑھائی ہو. کئی دفعہ چڑھائی ہوئی ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے آپ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے ریونج لیا جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو خدا اپنے عقل کے ناخن لیں اور اتنی جذباتی میں نہ جائیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اب نارملٹی کا جو کیفیات پیدا ہوتا ہے اس کے کئی کیفیات ہوتی ہیں. اس میں کہتے ہیں نیگیٹو آئیڈیشن، کئی تو نیگیٹو سائڈ پر انرجی چلی جائے گی، اسٹریم، خودکشی، بچوں کو مارنا، جلانا، آگ لگانا، بے بسی کے انتہا کیفیت. کسی کا یہ ہوگا کہ یہ چور اچکے اور لٹیرے زیادہ ہو جائیں گے ملک میں، راتوں کو لوٹ لینا، دس کر دینا، دیٹ کر دینا، جرائم بڑھ جائیں گے. کئی جگہ یہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کا گلا پھاڑ کر ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، اور جو ان سے ہوتا ہے نا کھانے پینے والا جو پیچھے مضبوط قسم کا آدمی نے پتا ہوگا میرے پیچھے قانون ہے. کیوں؟ سب نے دیکھا ہے یہ لوگ آئے کس لیے. کیا یہ جنرل صاحب ان کو اس لیے لائے تھے کہ پہلے ایک دفعہ ان کو NRO 1 دیا جا چکا ہے، یہ NRO 2 کے لیے آئے تھے. انہوں نے آ کر کیا دیکھیں نا، مجرم آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود ہی وہ قانون بنانے والے ہوں، خود ہی اپنے آپ کو معاف کرنے والے، خود ہی پاک صاف ہو کر فرشتے بن جانے والے. تو یہ دور چل رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کون کتنی دیر تک ہوگی. یہ عجوبہ حکومت ہے جن کی کبھی آپ نے ایسا بھی سنا کسی ملک میں کہ جو بولے اس کو پکڑ لو، اس کو اندر ڈال دو. پھر اس کی عدالت بھی عجیب قسم کی ہے، جی ان کی وہ نہیں کرنی، بیل نہیں ہونی. ایز اے ریزلٹ آف اٹ اندر جو لاوا پک رہا ہے، یہ اندر یہ جو نارملٹی بڑھ رہی ہے، اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ یہ الیکشن کمشنر جو اس قسم کی چلاکیاں کر رہے ہیں، لوگ کتنی دیر تک اس کو برداشت کریں گے. یہ جو انتظامیہ کر رہا ہے، یہ جو پولیس ان کے ساتھ ان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو یعنی کہ اب بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ دے آر ایٹ دیئر بیک. اتنا مطلب یہ ہوا کہ آپ مجرم کی جب پشت پناہی کرتے ہیں تو آپ بھی مجرم ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا ہولڈ رہے،
ہماری انا کی اتنی زیادہ قیمت دے رہے ہیں ہماری قوم. تو کہنے کا مطلب یہ کہ نفسیاتی طور پر اگر دیکھیں ہماری صحت، ذہنی صحت کا دار و مدار ہمارے اپنے رویوں پر ہے، اپنے اور اس میں عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس مقصد کے لیے اگر یہ لوگ آئے ہیں تو یہ لوگ آپ کو کس نہج پر لے کر چلے گئے. بھکاری کی طرف لوگ جاتے ہیں، آپ کو نہیں دیتے کوئی قرضہ بھی. انہیں پتہ ہے یہ چور لٹیرے ہیں، انہوں نے اس طریقے سے ملک کو صاف کیا ہوا ہے. ان پر مقدمات تھے، کیا خوبصورت انداز سے وہ سارے مقدمات ختم ہو گئے. انہیں کسی چیز سے کیا دلچسپی، وہ یہ دیکھیں گے کہ اور کچھ ہے تو وہ کیسے لے کر جانا ہے. لہذا چاہے فلڈنگ ہے، چاہے کچھ آپ کو کوئی ہیلپ آئے گی تو دیتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں یار کن لوگوں کو دے رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ اس کے حل ہیں. ان کو پتہ ہے ان کا پہلا لیڈر کتنا پاپولر تھا، لوگ اس کے کتنے احترام کرتے تھے، اس نے کیا کیا نئے پروگرام بنانے تھے، کس نے لوگوں کو اس نے اپنے اعتماد میں لیا، کس طرح UN کس طرح تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس کا ایک امیج تھا، اور وہ چیزیں باہر سے لے آ رہا تھا، ایک قومی نقطہ نگاہ سے آگے بڑھ رہا تھا. یہاں قومی نقطہ نگاہ تو نہیں ہے، یہاں تو سیلف پروٹیکشن، سیلف پروجیکشن اور سیلف انوویشن کی بجائے سیلف کو بڑھا کر لوگوں کو کرش کرنے کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو پلیز یہ ذہن میں رکھیے، ایب نارملٹی جو ہوتی ہے یہ جب ایب نارمل لوگوں کے اندر آ جاتی ہے تو ان میں ضمیر وغیرہ نہیں ہوتا. جس کو انسان کے اندر ضمیر نہ ہو اور وہ بڑھ گیا، عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ گیا ہو، تو اس چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. جرائم میں ایکسپرٹ، بے ضمیرہ، کوئی مرے کوئی کچھ کرے. آپ خود نہیں دیکھتے کہ جس وقت یہ اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو یہ آپ کے سب سے بڑے جو ہسٹری میں مشہور ہیں قتل کروانے والے ثناء اللہ صاحب، حاجی ثناء اللہ صاحب کہیں، وہ کس طرح مسکراتے ہیں، کیسی ٹانٹ باتیں کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں. یعنی کہ پہلی آگ لگی اس کو مزید بھڑکاتے ہیں. زرداری صاحب مسکراتے ہوئے آتے ہیں، ہی از ایکسپرٹ، اس سٹیج پر لانے والا یہ شخص سب سے زیادہ. اس نے اپنی عقل کو اپنی ذات اور کرنے کی وجہ سے اس نے سوشوپیتھ ہے. سوشوپیتھ بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، بڑا خود غرض ہوتا ہے، اس کو جرائم کر کے خوشی ہوتی ہے اور اس کے لیے جرائم کے لیے ٹولہ اور اپنے اس قسم گروپ بناتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی اپنی پرسنالٹی اس کی وجہ سے ہے. تو نفسیاتی طور پر اگر دیکھا جائے یہ تمام جو چیزیں ہیں انسان کے خود پیدا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عقلون، عقل لے لو اور مشاہدہ کرو، اور ساتھ آپ کے دن بدن یہ لوگ جو فوت ہو رہے ہیں کس قسم کے حالات ہیں، تو کس قسم کے فلڈز آ رہے ہیں، کیا کچھ کوئی عقل کے ناخن. انہیں ان سے غرض نہیں ہے، انہیں یہ غرض ہے ہمارا کلین ہو جائے، پیسہ باہر پڑا ہے، مزید کتنا ہم اسے سخت کر سکتے ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے بیوقوف بنا سکتے ہیں. جو بھی ان کے راستے میں آتے ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی سے ختم کر دیتے ہیں. عقل کا دیکھیں دوسرا حصہ ہے کہ کرش دو، یعنی کہ کوئی انسانیت کی بات کرے، عقل کی بات کرے، ایمان کی بات کرے یا حقوق کی بات کرے، تو وہاں جب اس قسم کی قوم ہو، اس قسم کے حالات ہوں، انصاف بر وقت نہ ملے اور انصاف کو اتنا لمبا کیا جائے کہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے اسی انصاف کو یوز کیا جائے اور کسی کو بولنے کا حق نہ ہو، تو پھر وہ بنانا اسٹیٹ نہیں تو کیا ہوگی. لیکن جی ایک کانسٹیٹیوشن کو جب کوئی شخص توڑ دیتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ بنانا اسٹیٹ سے بڑھ کر ہے عجوبہ اسٹیٹ، نہ سر نہ پیر نہ لینا دھونا. اور ایسی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام انسان کے خود زیادہ ہیں اور اس کو آپ وہاں ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں بار بار ان چیزوں کو اس لیے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اس میں قرآن شریف میں ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانی فطرت بتائی اور ان قوموں کے متعلق بتایا. کیوں بنی اسرائیل کی قوم کے خاص لوگ جو کہ اس قسم کے کام کرتے تھے کہ ہیرا پھیری کرنا اور کیا اس کا اعمال میں دھوکہ بازی کرنا، انہیں بندر بنا دیا. تو آج کل بھی تو بندر آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ بندر بنا ہوا، لیکن بندروں والی سوچ ہو، خود غرضی والی سوچ ہو، ہیرا پھیری کرنے والی سوچ ہو، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اب ان بندر کو آپ نے بندوق بھی دے دی، بندوق سے مین پاور دے دی، اور آپ اس کے بیک پر ٹھیک ہے جو کس کو مارو جو کرو. تو یہ کس قسم کی اسٹیٹ ہوگی؟
किस किस्म का, इसका कोई हल है इसका, लेकिन अकल अगर इस्तेमाल की जाए और क्या उसका ना सोचा जाए और ये देखा जाए कि मेरा अंजाम क्या होगा, तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो लिहाजा आई एम सॉरी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मैं कोई सूरत भी इसमें ऐड नहीं कर रहा, वरना आप कहेंगे कि ये ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो बड़ी अथेंटिक होती है। तो इंशाअल्लाह मैं बाकी जो थोड़ा सा इसका हल है मैं अगले प्रोग्राम में बताऊँगा। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर किसी की दिल शिकनी हुई हो, और मैं माज़रत चाहता हूँ टाइम का, मेरे बस में नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला इनको शऊर दे, अल्लाह ताला ऐसे ज़राए वसीले पैदा करे कि इन मुजरिमों से, इन लोगों के हथकंडों से अल्लाह ताला को ऐसा हिसाब किताब करे गैर से, कि हम इनसे आज़ाद होकर तरक्की कर सकें, क्योंकि ये कौम में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह अगले में मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।